یقین آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، لیکن یہ علماء سمجھ گئے تھے کہ اس وقت دیوار سے سر ٹکرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انگریزوں کے پاس جو ٹیکنیک ہے، انگریزوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اس وقت جو فوجی ساز و سامان اور طاقت ہے، میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس طرف سے اپنی محنت کم کر کے دوسرا جو محاذ تھا، دوسرا جو انگریزوں کا اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو دین سے، ان کے مذہب سے دور کیا جائے، اس محاذ پر محنت کی اور سب جوڑ کر بیٹھے اور دیوبند میں دارالعلوم قائم کیا، اور اس کے بعد ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی بستی میں، قصبے میں، دیہات میں ایک ایک مکتب، ایک ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ انگریزوں کا اس محاذ پر مقابلہ کیا جائے۔ اور الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا کہ اس محاذ پر انگریز کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ اس کو اسپین نہیں بنا سکے۔ اور آج بھی الحمدللہ ان مدارس کی برکات ہیں کہ اس ملک میں مسلمان اپنی دین کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اپنی داڑھیوں کے ساتھ، اپنی ٹوپیوں کے ساتھ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب ظلم اپنے سر سے گزر جاتا ہے، اپنے حد پر پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے، اس کے بعد ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یورپ میں کیا ہوا؟ یورپ میں پوری عیسائی دنیا ایک طرف ہو گئی۔ جتنے ان کے پادری تھے انہوں نے اپنے نوجوانوں میں آگ لگا دی۔ جتنے ملٹی ملینئر تھے، بزنس مین تھے، سب نے اپنے خزانے کا منہ مسلمانوں کے خلاف کھول دیا۔ کسی اسلام کا، مسلمان کا نام لینا مشکل تھا، اور سینکڑوں سال تک یہ سارے بزنس مین، یہ سارے عیسائی پادری اور سارے پڑھے لکھے لوگ یا جاہل لوگ سب کے سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ سینکڑوں سال تک یہ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں اسلام کا نام لینا بہت دشوار تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام یورپ سے ختم ہو جائے گا اور اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد آج دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے۔ یہی نوجوان جب آگے بڑھے اور یہ پڑھائی میں آگے بڑھے، انہوں نے نئے نئے ریسرچ کیے، تو ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہوا کہ اچھا یہ کیسے؟ ہمارے پادری یہ بتلاتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہی خدا ہوں گے، یہ منطق اور یہ لوجک کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ چنانچہ آہستہ آہستہ وہ اسلام سے قریب آئے، اور اس وقت کی صورتحال ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام کا مذہب ہے۔ حالانکہ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں اس بات پر غور و خوض کرنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، جتنے میڈیا کے لوگ ہیں سب اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے یہاں کے جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ اسلامی کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس پر ریسرچ کا یہ ایک موضوع ہے۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی باضابطہ جس میں 15 اراکین تھے، اس کے 15 سدسیہ تھے۔ اس کمیٹی کی رپورٹ تو بعد میں آئی، لیکن اس رپورٹ کے آنے سے پہلے اس کمیٹی کے 13 ارکان الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تھی، یہ تو اسلام کی خصوصیت ہے، اس ملک میں بھی مسلمانوں کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے پھر اس کے بعد جب مذہبی جنون کم ہوتا ہے، آج کے یہ نوجوان کل کو ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے جسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کیا وہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم کسی کے اندر روح پھونک دیں تو اس کے اندر جان آ سکتی ہے؟ یہ سوال آج نہیں تو کل اس ملک کے نوجوانوں کے ذہن میں ضرور آئے گا، اور یہی سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، مسلمانوں کو اپنے مشن پر کام کرتے رہنا چاہیے جیسے ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں انسانیت سکھلائی جاتی ہے، مانوتا سکھلائی جاتی ہے، محبت کا سبق دیا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسے سے پڑھنے والے جو ہمارے بچے ہیں جب یہ مدرسے سے نکلتے ہیں ان میں انسان
انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. یہ بہت معمولی تنخواہ پر، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر، جس سے زیادہ ٹیوشن والا پڑھا لیتا ہے. ایک کیلا بیچنے والا صبح میں سڑے گلے کیلے جب وہ بیچتا ہے لاریوں پر، ایک گلی میں ایک کونے سے داخل ہوتا ہے دوسرے کونے سے نکلتا ہے، وہ اس سے زیادہ کما لیتا ہے. اس سے بھی کم تنخواہ میں ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے یہ فضلا کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں، دیہات میں چلے جاتے ہیں. کھانے کا نظام نہیں ہوتا، رہنے کا نظام نہیں ہوتا، لیکن وہ علم کا چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک علم کی روشنی پہنچاتے ہیں. آج کتنی فیملیاں ایسی ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے انہیں مفت تعلیم دی ہے اور ان کی تربیت کی ہے اور ماشاءاللہ وہ آگے بڑھے ہیں. اسی طرح ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے یہ فضلا، ان میں خدمت کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، کہیں اگر فلڈ آ جائے، کہیں اگر سیلاب آ جائے، کہیں آندھی طوفان آ جائے، کہیں اگر کرمنل وار ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو چاہے پرشاسن کے لوگ بعد میں پہنچیں گے، دوسرے پیسے والے بعد میں پہنچیں گے، پہلے ان سے پہلے بوریا پر بیٹھنے والے یہ علماء، یہ جمعیت کے منتظمین اور کارکنان یہ اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کی خوشامد کر کے آپ سے وہ امداد لیتے ہیں، آپ سے وہ تعاون لیتے ہیں اور اس پیسے کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے آنکھوں کے آنسو، ان کی آنکھوں کے آنسو کو پوچھتے ہیں، انہیں سہارا دیتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں. یہ کبھی پرشاسن کے لیے، پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے مسائل نہیں بنتے، یہ ان مدارس کا کردار ہے اور ان مدارس کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس لیے خاص کر فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان مدرسوں سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری ہے. بچے یہ ہمارے پاس امانت ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھلایا، ہمارے پاس سورسز ہیں، وسائل ہیں، اب لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں، اس لیے ہم نے اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا اور ہم نے اس کو اخلاق نہیں سکھلایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں یا آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل نہ کرائیں. نہیں، اس بات کو سمجھیے، علماء کرام کے اسٹیج سے کبھی اس کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ علماء اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قوم کو جس طرح اچھے حافظوں کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی ضرورت ہے، اچھے عالموں کی ضرورت ہے، اچھے مفتیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے قوم کو اچھے ڈاکٹرز چاہیے، اچھے لائرز چاہیے، اچھے انجینئرز چاہیے، اچھے ڈگری ہولڈرز چاہیے. لیکن ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھائیں، کچھ بھی بنائیں، اسے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیں، بڑی سے بڑی ڈگری دلا دیں، لیکن اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ وہ پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے. ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو باکردار بنانا ہے، ورنہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھلایا، اخلاق نہیں سکھلایا، توحید کے بارے میں نہیں بتلایا، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں نہیں بتلایا، وہ بچہ کل کو بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ اسے قرآن کا علم نہیں، توحید کا علم نہیں، دین کا علم نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو کھڑے ہو کر پیشاب کرے. اگر وہ کل کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، جس کی پاداش میں اسے جہنم کی داغتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہ تنہا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائے گا. کیونکہ جتنا بڑا مجرم وہ ہے، اس سے بڑے پاپی اس کے ابا جان ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے چچا ہیں. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی دریا کے آگے، کسی گنگا کے آگے، کسی جمنا کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے. یہ بتانا چاہیے تھا، کیوں نہیں بتلایا؟ اگر وہ مجرم تو اس کے ساتھ اس کے گارجین بھی مجرم ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یاد رکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی گردن ناپی جائے گی، ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے بچے ایسے اداروں میں جہاں دین کی بھی تعلیم ہے، اخلاق کی بھی تعلیم ہے، محبت کی بھی تعلیم
میں جو سوالات ہوں گے اس کے کیا جوابات ہیں یہ بھی بتلائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری اعتبار سے بھی ان بچوں کو مالا مال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سمت میں شروعات تو ہے یہ، لیکن جس تیز رفتاری سے آگے بڑھنا چاہیے اس پر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور واقعی یہ بچے بہت قابل قدر ہیں، ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ اب آپ نے یہی دیکھا زیب اکیڈمی جسے مولانا اسرار الحق صاحب کی توجہات حاصل نہیں، جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا، اور حاجی نیاز صاحب کی کوششوں کو بڑا دخل رہا۔ اللہ ان دونوں حضرات کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ ماشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بچے کتنا اچھا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو ہمارے دو عزیزوں نے آ کر یہاں قرآن شریف پڑھا نا، پہلے نمبر پہ کس نے پڑھا تھا؟ حافظ ہو گئے؟ کتنے پارے ہوئے؟ کیا نام ہے؟ محمد ہاشم، 24 پارے ہو گئے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے 24 پارے کے حافظ ہیں یہ، اور کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے صرف قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کو اسی لہجے میں، اسی اسلوب میں اور صحیح ادائیگی کے ساتھ، یہ بالکل عربوں کے لہجے میں انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی۔ آپ کو محسوس ہوا نا، ایسا لگا کہ جیسے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس کا بہت فرق پڑتا ہے کہ صحیح اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس کی اہمیت اور اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم 10 منٹ تقریر کریں، 2 منٹ اس بچے نے تلاوت کر دی اور اس نے اپنا تعارف، اپنے ادارے کا تعارف، اپنے مشن کا تعارف، اپنے اساتذہ کرام کی محنت کا تعارف ہم سے زیادہ اچھے انداز میں کرا دیا۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں، اور محنتوں کی ضرورت بھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے آئندہ جس فیلڈ میں جائیں گے کامیاب رہیں گے، اب چاہے ڈاکٹری کی فیلڈ میں جائیں یا کہ آئندہ عالم دین بنے، ویسے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو اسے بھی اصلی علوم سے اتنی واقفیت ہو کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، ضروریات زندگی ہے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، اور اگر یہ دوسری لائن میں جانا چاہیں تو بھی جا سکتے